الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری اور آپ کی یہ سعادت ہے کہ مدنی وفد ہمارے اکابرین کے طرف سے، خود اکابر ہیں، اکابرین کی طرف سے تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں تہہ دل سے، اور جو ہے ہمیں اس کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ یہ جماعت اللہ والوں کی، تنہا بھی اگر اللہ والا کسی جگہ سے، کسی گلی سے گزر جائے تو وہ خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ اس بستی کو عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ اور یہ جماعت کی شکل میں ہے، وفد ہے، قافلہ ہے، تو اب کیا کہنا ہے کہ نور علی نور ہے اللہ کی، ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کی مدد بھی ہے۔ تو اللہ کی مدد اور نصرتوں کے ساتھ یہ بزرگان دین کی جماعت، وفد، قافلہ ہمارے تک پہنچا ہے۔ ہم اپنے دل سے ان بزرگوں کا مشکور ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں جب لوگ انسان گھروں سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، جگہ جگہ جانا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ دین کے کام کرنے کے لیے ہم تک پہنچے ہیں، ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کچھ بھی تدبیر کر لیجیے، پر یہاں دنیا میں رہنا نہیں ہوگا، یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ وہاں پر دو ہی جگہ ہے، ایک آرام کی جگہ ہے کہ وہ آرام کہ جس کو اس دنیا میں انسان سوچ نہیں سکتا ہے، اور وہاں تکلیفیں ایسی ہیں کہ ان تکلیف کا اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ پوری دنیا، ہم دنیا کے لیے نہیں بنے، ہمیں تو آخرت کی جگہ کو، وہاں کی منزل کو سنوارنا ہے، اللہ والوں سے جڑنا ہے۔ ہم جب ان کے فیض کو حاصل کرنا چاہیں گے، انہیں عقیدت اور محبت سے دیکھیں گے، عزت و عظمت کو سامنے رکھیں گے، اور ان کے امتثال امر کریں گے، تو انشاءاللہ ہم فیض و برکات سے معمور ہوں گے، مالا مال ہوں گے۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ جو بتایا کہ اللہ والے کے اوپر خوف نہیں ہے، تو خوف اس جگہ کو بولتے ہیں جو آگے کے بارے میں۔ جیسے انسان چل رہا ہے، راستے میں سانپ آ جاتا ہے، آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، آگ ہے اس سے ہم ڈرتے ہیں، تو بچاتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو خوف نہیں ہے اللہ والے کو، خوف آگے کا زندگی کے بارے میں خوف نہیں ہے۔ تو خوف اس لیے نہیں ہے کہ ان کا اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ کے ساتھ امتثال امر کر رہا ہے، ان کی مرضی پر چلنا چاہ رہا ہے، ان کے احکام کو زندہ کر رہا ہے، تو اس کی برکت سے انہیں اطمینان سا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جب انہوں نے اپنے کام میں رکھا ہے تو ضرور ہمارا آگے بھی رحمت فرمائے گا، ہمارا ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آگے کا ڈر اس لیے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد غم بھی نہیں ہے۔ پچھلا جب کچھ غمی، کچھ کوتاہی، کچھ کمیاں ہوئی تو اس پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ایمان والے کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، کہ اللہ سے توبہ کرو۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ہم توبہ کریں گے۔ توبہ ولایت کا پہلا مقام ہے، جو ہے اہل عشق کی ابتدا اور جو ہے اہل عشق کی انتہا۔ میں بتاؤں احمد بے نوا میرا اعتراف قصور ہے
تو ہم اعتراف قصور کرنے کا جب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، ہم غفلت سے توبہ کریں گے، ہم عبادت سے توبہ کریں گے، ہم جو آگے بڑھیں گے حالات سے توبہ کریں گے، مقامات سے توبہ کریں گے، تو یہ اسٹیج بنا ہوا ہے ہر حال میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توبہ استغفار کرتے تھے، باوجود دیکھیں آپ کا اگلا پچھلا سب گناہ معاف تھا اور ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجی گئی۔ لیکن یہ خوف کی تو نفی کر دیا۔ اب یہ اللہ والے بنتے کیسے ہیں؟ تو بننے کا بھی آگے بتا دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ ایمان میں پکے ہو جاتے ہیں، کامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کی 77 شاخیاں ہیں، 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ الایمان بضع و شعبۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ افضل قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اس کا پہلا بول تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جو زبان سے ادا کیے۔ تو اب ہم اسلام کا پہلا بول جو اندر میں یقین تھا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، اسی کے حکم پر چلیں گے۔ لیکن اس دنیا میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے انبیاء کا سلسلہ رکھا، اور آخر میں سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کا رحمت بنا کر ظہور فرمایا۔ تو آپ تو پہلے سے بھی نبی تھے، جب آدم جو ہے مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن آپ کو آخر میں لایا تاکہ آپ کے طفیل سے اس سے پہلے جو لوگ آگے آئے وہ نبی کا درجہ پا سکے۔ اگر اللہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتے اور ایک ہی امت دنیا میں بنتی تو پھر کوئی نبوت نہ مل پاتا کسی کو۔ اللہ کو 1,00,000 سوا لاکھ اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے فیض سے ہی کامیابی ملی۔ اور آپ جب آخری پیغمبر ہیں، دین مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد اب کوئی نبی تو نہیں آئیں گے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا تھا تو عمر میں ایسی چیز ہے کہ نبی بن جاتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے۔ تو اب اس کام کو چلانے کے لیے اولیاء کرام کا سلسلہ ہے۔ لا یزالون الطائفون الظاہرین علی الحق، ایک جماعت حق پر ڈٹی ہوئی رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ اور جب اللہ اس نظام کو اٹھانا چاہیں گے تو ملک کے شام سے ہوائیں چلے گی اور سب اللہ والے جب گزر جائیں گے تو دنیا میں افراتفری مچ جائے گی، برائیوں کا انبار لگ جائے گا اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ بزرگان دین سمجھو کہ باطن کے اعتبار سے اس دنیا کا پھوٹا ہے، جیسے جاری اعتبار سے یہ پہاڑ پھوٹا ہے کہ جب تک پہاڑ زمین میں جمی ہوئی ہے تب تک زمین ہلنے ڈولنے سے محفوظ ہے، اور نہیں تو سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ اڑ جائے گا اور تلے نیل منفوس ہو جائے گا، جیسے دھنی بھی روئی اڑتی ہے بادل کیسا اڑتا پھرے گا۔ تاسبہم جامدتاً، آپ پہاڑ کو جمادات بولتے ہیں، وَيَتَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ تو بادل کے جیسا چلتا پھرے گا۔ تو جس کو آپ زمین کا کیل کہہ رہے ہیں وہ تو بادل کی جیسا پھرتا ہوا ہوگا۔ زمین جیسے سمجھئے کہ آج جو اللہ نے بچھا کے رکھا ہے پانی پر، اور اس کا باطنی نظام کے اعتبار سے یہ اللہ والے دنیا کے وجود اور بقا کے لیے کھوٹے کا مثل ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ جو اللہ ہے، جو خالق ہے، وہ تو سب مخلوق ہے، لیکن اس بات کا عزت دے دینا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والا میرا دوست ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ورنہ اس قابل نہیں تھا انسان کہ وہ اپنے کو اللہ کا ولی کہہ رہا ہے۔ تو اولیاء اللہ کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ ان کی ہر طرح سے حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو دنیا، ایک مرتبہ مولانا سمین صاحب کٹھیا میں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ ایک کبوتر اڑا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک سونے کی چڑیا اڑ رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک کوا اڑ رہا ہے،
یہ اس کا خواب تھا۔ جب جاگا تو کسی اللہ والے سے اس نے پوچھا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ کبوتر جو ہے وہ اللہ والے کا مثال ہے، اور یہ سونے کی جو چڑیا ہے یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا کہتی ہے کہاں جا رہے ہیں آپ، تشریف لے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں رہیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، عزت کریں گے، آپ کو سر پہ بیٹھائیں گے، ہر طرح کا خدمت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ مگر یہ اللہ والے ہیں کہ ان کو تو اللہ کو پانا ہے، مخلوق کو نہیں پانا، اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اللہ والے کہلاتے ہیں۔ یہ مڑ کے جو ہے دنیا کو نہیں دیکھتے ہیں، دنیا تو ایک مردار ہے، اور اس کے پیچھے جو یہ کوا ہے یہ دنیا دار ہے۔ تو دنیا دار اس سونے کی چڑیا کو یا سمجھے کہ کوا بولتا ہے کہاں آپ مرے مرے پھر رہے ہو کبوتر کے پیچھے، ارے ہم آپ کی عزت کریں گے، گھر میں بیٹھائیں گے، آپ کا سب کچھ بھگت کریں گے، کیا پیچھے پڑے کبوتر کا، وہ مڑ کے بھی دیکھتا ہے۔ ایک دنیا دار آدمی دنیا کی طرف میں لالچ کرتا ہے، اب دنیا جیفتن و طالبها کلاب، یہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، بکری مری ہوئی بکری کا ایک بچہ دیکھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی اس بکری کے بچہ کو خریدے گا 2-4 درہم میں، کہیں گے یا رسول اللہ مفت میں دے گا تو بھی نہیں دے گا، دیکھا تو چمڑا بھی کسی کام میں نہیں آئے گا، گوشت تو بھلا مری ہوئی ہے تو اس کو نہیں کھائے گا، لیکن یہ تو چمڑا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ کہ ویسے ہی یہ دنیا ایک مردار ہے۔ اس طرح سے صحابہ کی تربیت کے سے نمونہ دکھا کر، مثال دکھا کر یہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ دنیا میں کھانے کے لیے لے جا رہے ہیں، کہیں چیچڑا ہے، کہیں کچھ ہے، تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ہم لوگ میری تقریر سننے نہیں آئے ہیں، ہم تو جو مہمان وقت قافلہ آیا ہے ہم ان کی عزت کریں گے، عقیدت سے سنیں گے، اپنے دل میں بیٹھائیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بیعت و سلوک سے رابطہ کریں گے، چاہے پڑھنے لکھنے کے لحاظ سے مسائل سے ہو، جس اعتبار سے بھی آپ رابطہ کر سکیں ہمارے یہاں قابل ہے۔ تو یہ جو ہے بیعت کا ہونا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی ذریعے سے سارے اولیاء سلسلہ بسلسلہ ہوا ہے۔ یہ خلیفہ اس سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی جیسا تیسا نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ بے شک ہر آدمی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن فیض نہیں ملے گا۔ بیعت ہونے کے بعد میں یہی چیز جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور استغفار اور درود پڑھے گا اور بزرگوں کے کہنے پر پڑھے گا تو اس کا اجر نہیں، اجرن عظیمہ فمن اعوذ بما علیہ اللہ، جس بات پہ یہ معاہدہ ہوا ہے تو بیعت در حقیقت میں معاہدہ ہے۔ تو جو بات کا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم برائی نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، کبر نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے، ہم دین کا کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہ سب جو معاہدہ ہوا اگر اس پہ وہ چل لے گا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ اس کو اجر عظیم دے گا۔ اور یہ جو بیعت ہونے کے بعد آپس کا تعلق ہے یہ محبت کا رشتہ ہے، اور ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ محبت کا جہاں دو آدمی میں اللہ کے لیے محبت ہو تو آج کے نیچے بیٹھنے والوں میں شامل ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ہم ان کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں، وہ تھوڑا سا مجمع کو تعارف کرانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے کہ ہم کتنے بڑے خوش قسمت ہیں، اس کے لیے چند باتیں کہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔